بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام تحریک پاکستان یادیں باتیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، اس پروگرام میں آپ کی ملاقات ایسی محترم شخصیات سے ہوتی ہے جنہوں نے تحریک پاکستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس میں عملی حصہ لیا. آج اس پروگرام میں ہم نے جس محترم شخصیت کو دعوت دی ہے ان کا نام جناب محمد خان نقشبندی ہے. آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. نقشبندی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیں کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی آپ ان دنوں کیا کرتے تھے؟ خالد صاحب، جب پاکستان کا وجود عمل میں آیا یعنی 14 اگست 1947 کو، تو اس وقت مجھے بی اے پاس کیے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے. آپ کس شہر میں تھے ان دنوں؟ میں نے پرنس آف ویلز کالج جموں سے کہ طالب علم کی حیثیت سے پنجاب یونیورسٹی سے بی اے کیا تھا. تو اس اعتبار سے تحریک پاکستان کا سارا زمانہ ایک فلم کی طرح میری نظروں کے سامنے ہے. بے شک. کیونکہ میں گرون اپ اس وقت طالب علم تھا. تو میں نے سب سے پہلے تحریک پاکستان میں 1941 میں یعنی کہ 1940 میں لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور اس سے دوسرے سال لاہور میں ہی اسلامیہ کالج کی گراؤنڈ میں یعنی اولڈ کیمپس میں پاکستان کی پہلی کانفرنس پاکستان کانفرنس ہوئی، جس میں قائد اعظم نے بھی شرکت بھی، آپ تشریف لائے تھے. تو قائد اعظم نے اپنی تقریر میں یہ فقرہ بھی کہا تھا، یہ بہت مشہور فقرہ ہے کہ دی پاکستان ریزولوشن واز اڈاپٹڈ ان دی سٹی آف لاہور in the last month of March. Today is again the month of March. تو پھر آپ نے مخصوص انداز میں کہا let us march forward. تو یہ 1940 کی بات ہے. میں اس وقت 3rd ایئر کا طالب علم تھا. تو اس پاکستان کانفرنس میں میں نے ایک ڈیلیگیٹ کی حیثیت سے میں نے اس میں شرکت کی تھی، اور قائد اعظم سے بالکشافہ گفتگو کا اور ملاقات کا یہ میرا پہلا موقع تھا. نقشبندی صاحب، یقیناً آپ کی خدمات اس میں بہت زیادہ رہی ہیں، اس لیے کہ آپ کو ان خدمات کے اعتراف کے طور پہ تحریک پاکستان گولڈ میڈل سے نوازا گیا. تو میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بتدریج ان کا بھی ذکر فرمائیں. آپ نے ابتدا بتائی کہ سب سے پہلے آپ اس اجلاس میں شریک ہوئے، اس کے بعد جیسے جیسے تحریک چلتی رہی تو آپ کا کیا اس میں رول رہا؟ وہ خالد صاحب، یہ ایک طالب علم کی حیثیت میں، ایک مسلمان طالب علم کی حیثیت میں نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا. اور یہ چیز بجا طور پر کہی جاتی ہے کہ تحریک پاکستان کے مسلم طلباء اس وقت پورے ہندوستان میں مسلم طلباء تحریک پاکستان کے ہراول دستہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور قائد اعظم علیہ رحمت اس وقت مسلم سٹوڈنٹس پر، جن میں علی گڑھ مسلم سٹوڈنٹس ظاہر ہے کہ وہ پیش تھے، بلکہ اسلامیہ کالج پشاور اور اسلامیہ کالج لاہور اور دو دیگر کالجوں میں بھی مسلم طلباء نے بہت بڑی مسلم طلباء کی کنٹریبیوشن بھی، خاص کر ہم یہاں پنجاب میں. اگر یہ بھی صحیح بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر پنجاب میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اپنا وہ کردار ادا نہ کرتی تو شاید یہاں تحریک پاکستان کا آگے چلنا کافی مشکل ہو جاتا، کیونکہ یہاں ایک اینٹی پاکستان، ایک پاکستان کی مخالف حکومت، یونینسٹ پارٹی کی اس وقت حکومت تھی، جنہوں نے کہ اگلے ہونے والے 1946 کے انتخابات میں بھی مسلم لیگ کا ڈٹ کر انہوں نے مسلم لیگ کی مخالفت کی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے جو سوال کیا کہ 1941 کی تو یہ پاکستان کانفرنس کا میں نے ذکر کیا، تو اس کے اگلے سال 1942 میں جلندھر میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی ایک کانفرنس تھی، اس میں بھی قائد اعظم تشریف لائے تھے. تو اس کانفرنس میں مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ اس میں ہم 8 اسٹوڈنٹس تھے، اور ہم نے قائد اعظم کے ہاتھ پہ پلیج کیا تھا، اور اس میں پنجاب یونیورسٹی کے تھے زمن صاحب، جو ان کا حال ہی میں
انتقال ہوا ہے کراچی میں، مختار زمن صاحب. مختار زمن صاحب، وہ اے پی پی میں میرے کولیگ بھی تھے، جی وہ بھی اس میں شامل تھے، وہ سیکرٹری جنرل تھے اس وقت مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، بہت نمایاں ان کا کردار تھا. تو اس کانفرنس میں ہم نے یہ پلیج کیا تھا، 8 ہم طلباء تھے کہ ہم اس وقت تک ہم بی اے کر چکے تھے کہ ہم اس وقت تک نوکریاں نہیں کریں گے جب تک کہ پاکستان نہیں بن جاتا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ زمانہ تھا، یہ جنگ عظیم دوم کا زمانہ تھا، اور اس وقت ایک سمپل میٹریکولیٹ کو فوج میں کمیشن مل جاتی تھی. یعنی کہ وہ یہ انگریز نے اس وقت یہ شروع کیا تھا ٹیمپریری کمیشن کا، کہ وہ یعنی کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ وہ بندہ بھرتی ہو جاتا تھا. اس زمانے کے فوج میں بھرتے ہوئے بہت سے لوگ اب ہمارے جرنیل کے طور پر ریٹائر بھی ہوئے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بہرحال میرے بھی اس میں کچھ کلاس فیلوز تھے. تو ہم نے اس میں نوکریاں نہیں کی، ہم رہے. تو میں تو پھر پاکستان بننے کے بعد میں نے کمپٹیشن میں آیا، میں وہ الگ بات ہے، تو میں نے بھی سروس جوائن کی، لیکن اس وقت تک ہم نے نہیں کیا. ہم نے کریا گاؤں گاؤں لے کے رہیں گے، وہ جو پاکستان کا تھا. انفیکٹ ویسے تو یہ صحیح ہے کہ 1857 کی پہلی جنگ عظیم کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریز کی حکمرانی کے خلاف مختلف تحریکیں شروع کی ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، لیکن یہ سب تحریکیں آگے اکٹھی ہوئیں تحریک پاکستان میں 1941 میں، جب کہ مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا کہ ہم اپنے لیے ایک الگ وطن جو ہے وہ بنائیں گے. نقشبندی صاحب، آپ نے ابھی اے پی پی کا ذکر فرمایا، مختار زمن صاحب کا بھی ذکر فرمایا، جس سے یہ بات اس کی یاد دہانی ہوئی کہ آپ کا جو پروفیشن ہے وہ جرنلزم ہے، یعنی بطور صحافی آپ نے ایک اس میں بڑی گراں قدر آپ کی خدمات ہیں، اور آپ یعنی ان چند کوالیفائڈ میرا خیال ہے کہ صحافیوں میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے قیام پاکستان کے وقت باقاعدہ یہ تعلیم حاصل کی. تو میں چاہوں گا کہ اس شعبے کے حوالے سے بھی آپ بات کریں کہ صحافیوں کا، مسلمان صحافیوں کا اور مسلم صحافت کا کیا اس میں کردار رہا تحریک پاکستان. جی ہاں، میں اس زمانے میں تحریک پاکستان کے تقریباً سارے دور میں روزنامہ نوائے وقت کے ساتھ منسلک رہا. تو اس وقت ڈان اخبار کا اجرا بھی ہو چکا تھا، اور ڈان اس وقت مسلمانان ہند کا ایک سپوکس مین اور ترجمان سمجھا جاتا تھا. قائد اعظم کے کہنے کے مطابق ہی یہ اخبار جاری ہوا تھا. اور اس کے علاوہ اور بھی ہندوستان بھر میں چھوٹے موٹے مسلمانوں نے اپنی اپنی مقدور کے مطابق اخبارات نکالے تھے. لاہور میں نوائے وقت کے علاوہ زمیندار بھی تھا، احسان بھی تھا، اور بھی اخبار تھے. پشاور میں بھی 1-2 چھوٹے اخبار نکلے تھے. تو اس طریقے سے مسلمانوں نے، اصل میں یہ ہے خالد صاحب، یہ تو بات تھی کہ مسلمان کچھ اپنی اس کے مطابق کہ جو اس وقت ایک ٹرینڈز چل رہے تھے کہ ہندوؤں کا معاشی طور پر پورا قبضہ تھا، اسی لیے پریس پر بھی ہندوؤں کا قبضہ تھا، اور وہ سارے کے سارا پریس پاکستان کے مخالف تھا. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا نام بھی ہندو پریس نے ہی جو نے ایجاد کیا تھا. حالانکہ قرارداد لاہور میں لفظ جیسے کہ پاکستان، وہ تو بعد میں قرارداد پاکستان کا نام اڈاپٹ کیا گیا. اچھا، تو بہرحال وہ تھے. تو مسلمان صحافیوں میں بھی مولانا ظفر علی خان تھے، اور حمید نظامی تھے، میاں محمد شفیع تھے، آقائے مرتضیٰ میکش تھے، اور بہت سے لوگ اس طرح کے اور بھی تھے صحافیوں میں جو کہ جنہوں نے عملی طور پر تحریک پاکستان میں حصہ لیا. اور اگر اس وقت یہ زیادہ تر اس کا سرا اس وقت کے مسلم سٹوڈنٹس پر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، مسلم طلباء پر ہی جاتا ہے کہ مسلم طلباء نے مسلمانوں کے اخبار بھی بیچنے کی انہوں نے یہ ڈیوٹی بھی سر انجام دی. تو اس لحاظ سے صحافت میں بھی مسلمان صحافیوں کا اور سٹوڈنٹس کا بہت اہم کردار رہا. آپ نے گفتگو کے آغاز میں ارشاد فرمایا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا.
تو اس حوالے سے آپ کچھ مزید اپنے تاثرات ارشاد فرمائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ قائد اعظم کے علاوہ تحریک پاکستان کی اور کن مقتدر شخصیات سے، لیڈران کرام سے آپ کو ملاقات کا موقع ملا؟ قائد اعظم کے بعد دوسرے جو میری اہم ملاقات ہے وہ نواب زدہ لیاقت علی خان سے ہے، پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے۔ بلکہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جب یہیں راول پنڈی میں لیاقت علی خان شہید ہوئے تو میں بھی وہاں موجود تھا، میں انفارمیشن آفیسر تھا، میں اس وقت ڈیوٹی پر موجود تھا۔ وہ بھی ایک لمبی داستان ہے۔ نقشبندی صاحب، میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، آپ نے جیسا کہ ابتدا ہم نے کی تھی کہ آپ کا کیا کنٹریبیوشن رہا تحریک پاکستان میں، تو آپ نے مختصر طور پہ اس کا ذکر کیا تھا۔ یقیناً ایسی بے شمار شخصیات ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا، اور ایسے لاکھوں خاندان ہیں جنہوں نے بڑی ایسی قربانیاں دی جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو آپ کے خاندان کی بھی اس حوالے سے کافی قربانیاں ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کا بھی ذکر فرمائیں۔ خالد صاحب، یہ تو کوئی ذاتی سی بات ہو جائے گی، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو میں عرض کر دوں کہ قیام پاکستان کے وقت میرے گھر کے 18 لوگ شہید ہوئے، جن میں میری والدہ ماجدہ بھی شامل تھیں، اور میری 2 چھوٹی ہجرت کے وقت وہاں سے آتے ہوئے 6 جون کو 6 نومبر کو جو قافلہ چلا جموں سے، تو اس میں ایک ہی دن میں وہ بہت بڑا سانحہ تھا تقسیم کی تاریخ کا، کہ ایک ہی دن میں ہزاروں مسلمانوں بے کس بے سہارا، ان میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں، ان کو شہید کیا گیا پاکستان کی طرف، پاکستان کی راہوں میں۔ تو اس میں یہ ہے میرا چھوٹا بھائی جو اس کا کافی وہ مشہور آدمی ہے، تو اس کو 3-4 سال کا تھا، میری والدہ نے اس کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، تو جب اس کے سر میں اس کو یہ بتاتے ہیں گولی لگی یا کوئی چیز سے وہ زخمی تھی، خون بہہ رہا تھا، تو اس نے اس چھوٹے بچے کو بچانے کے لیے اس میں ساتھ نہر میں پھینک دیا۔ تو وہ ساری رات، یعنی نومبر کی سرد رات میں دریائے چناب سے وہ نہر نکلتی ہے، وہ ساری رات بچہ ایک لاش کو، میت کو پکڑ کے وہ دوسرے دن تو قدرت نے اس کو زندہ بھی رکھا۔ تو ایسے یہ نہیں ہے، میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جو کہ ان دنوں میں مسلمانوں نے ہجرت میں جو ہے وہ ہمیں وہ جو قربانی ہوئی اس کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور وہ پاکستان کی تحریک کا ایک حصہ تھا۔ اگرچہ مائیگریشن جو تھی انڈیا سے ادھر سے ادھر، یہ تقسیم کے فارمولے میں شامل نہیں تھا، یہ تو ان لوگوں کی انتہا پسند ہندوؤں کی یہ ان کی ایک ہٹ درمی تھی کہ انہوں نے محض اس لیے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں رہ سکے گا 2-3 ماہ سے زیادہ، وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو اس طرف 1 کروڑ کے قریب مسلمانوں کو اس طرف دھکیل دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی خالد صاحب دیکھیے، شروع میں ہی یکے بعد دیگرے، یہ ان دنوں کی بات ہے کہ انہوں نے اتنے اقدامات کیے۔ سب سے پہلے پاکستان کی طرف آنے والی نہروں کا پانی بند کیا، بجلی بند کی، بجلی بند کرنے کے علاوہ جو کوئلہ ریلوں میں استعمال ہوتا تھا اس کی ترسیل بھی بند کی۔ پاکستان کے حصے میں آنے والے جو اثاثہ جات تھے اس کو انہوں نے ضبط کیا، اور پھر کشمیر کے سلسلے میں شکر گڑھ کے لے کر ابھی آپ بات کر رہے تھے نارووال کی، وہاں سے ادھر سے لے کر پورے ناردرن ایریاز تک پاکستان کو ہندوستان نے اپنے گھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن کیا دیکھیے کہ پہلے دن سے ہی بھارت کے ایک طبقے نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ ادروائز دیکھیں، اب 11 ستمبر 2 سال پہلے امریکہ میں جو ہولناک واقعات ہوئے، اس سے ہندوستان کے پاس کیا جواز تھا، کیا جوازیت تھا کہ انہوں نے پاکستان کے سرحدات پر فوجیں کھڑی کر دی۔ نقشبندی صاحب، میں گزارش کروں گا کہ گفتگو کے آخر میں آپ چند جملوں میں کنکلوڈنگ ریمارکس کے طور پہ تحریک پاکستان کے بارے میں اپنے مشاہدات، تاثرات انتہائی اختصار سے ارشاد فرمائیں۔ خالد صاحب دیکھیے، 14 اور 15 اگست 1947 کی جو درمیانی رات ہے، جب پاکستان کا ظہور عمل میں آیا ہے، تو اس دن باری تعالیٰ نے اپنی 5 بڑی سعادتیں یکجا کر دی تھی۔ آپ کو بتا کہ 14 اور 15 اگست 1947 کو رمضان کا مہینہ تھا، ماہ رمضان تھا، اور وہ درمیانی رات جو تھی
وہ شب لیلۃ القدر تھی، 27ویں رمضان المبارک، نزول قرآن کی مبارک ساتھ ہے، اور پھر اگلا دن جمعۃ الوداع۔ اب دیکھیں یہ آج تک، اور بلکہ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ قیامت تک یہ سب چیزیں یکجا نہیں ہوں گی۔ یہ ایک دن جو قدرت نے یہ ساری چیزیں اکٹھی کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، میری قبیل کے لوگ، میری عمر کے لوگ، آپ اس کو جذباتی طور پر لے لیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ عطیہ خداوندی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اس پہ جتنا بھی کوئی کرے گا، وہ کہتے ہیں نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اب جو کوئی مرضی کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان نے آگے ہی آگے جانا ہے۔ اور مجھے کل پرسوں چند دن پہلے کے اخبارات میں یہ ہمارے چینی دوست ہیں، ان کے سفیر نے وہاں گوٹکی میں ایک تقریر میں کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل اتنا روشن ہے آپ کے لیے، انشاءاللہ اتنی روشنی انہوں نے کہا کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا بہت بہت شکریہ نقشبندی صاحب۔ ناظرین، پروگرام تحریک پاکستان یادیں باتیں میں آپ نے آج محمد خان نقشبندی صاحب کی گفتگو سنی۔ نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنی تجربات مشاہدات کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو فرمائی، آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔